بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی آپ تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا اور آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ ہدہد جس کا نام عنبر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنگل میں یا دوران سفر کہیں بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو آپ ہدہد کو حکم دیتے کہ وہ معلوم کرے کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ پھر ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے پانی کے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ جنگل میں جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے تمام پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ آج تیری خیر نہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ دوسرے پرندوں کی بات سن کر ہدہد نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ پرندوں نے بات بیان کی تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا، پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، میں آج ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ و یقینی خبر لایا ہوں۔ عرب کا ایک ملک جس کا نام سبا ہے، اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 افراد ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادب ہے جو صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی طور پر ہر قسم کی سہولت اس ملکہ کو میسر ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوہ افروز ہوا کرتی ہے۔ اس کا تخت سونے سے جڑا ہوا ہے اور 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا ہے۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت پہ مامور رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے اور بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی ہیں۔ اس محل کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق میں غروب ہو جاتا ہے۔ سب لوگ سورج پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملک سبا کی ملکہ کا نام بلقیس بنت شرامیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا یعنی جن عورت سے نکاح کیا تھا جس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی، یعنی بلقیس کے والد انسان اور والدہ جنیا تھی۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خبر کی تحقیق شروع کر دی اور فرمایا، اگر ہدہد سچا ہے تو قابل معافی ہے اور اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا اور حکم دیا کہ میرا یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ ہدہد نے ایک طاق میں سے وہ خط ملکہ بلقیس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، موحد، مخلص اور مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔
ملکہ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا اور مضمون دیکھ کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی، ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ کیا اور کہنے لگی، تم جانتے ہو میں تم سے مشورہ کیے بغیر تنہا کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اہل دربار نے کہا، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، لڑنا اور جنگ کا اعلان کرنا مناسب نہیں، فی الحال میں ان کو کچھ تحائف بھیجتی ہوں۔ ہدہد وہاں کی تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام واقعہ سے آگاہ کیا۔